اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا یار کہ وہ جو جنگ والا کام ہے نا وہ تو مارو اور مرو، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اس سے یہ لوگ ڈر گئے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ والا فلسفہ گھڑا ہے۔ تو پہلی بات میں آپ کو بتا چکا کہ وہ ڈرنے مرنے کی بات کو تو ایک طرف رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادھر سے کامیابی کا امکان نہیں ہے، زیرو ہو گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دوسری طرف آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ آسان ہے یا یہ آسان ہے، یا وہ مشکل ہے یا یہ مشکل ہے۔ ہر آدمی اپنے اوپر یہ بات طاری کر کے دیکھے۔ فرض کریں کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے، آپ کو کہیں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، مارتے ہوئے مرنا آسان ہے یا پیسیو رہتے ہوئے مرنا آسان ہے؟ دیکھیں بلی بھی پھنستی ہے نا جب، تو وہ فرسٹریٹ ہو کے حملہ کر دیتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ میں جب کسی پہ حملہ کر چکا ہوں اس کے بعد میرا خوف ختم ہو چکا ہے، میں تو مارنے جا رہا ہوں، مر گیا تو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، اس کی مجھے فکر ہی نہیں رہی کہ میں مروں گا، میں تو مارنے جا رہا ہوں۔ دی بیسٹ ڈیفینس از ٹو آفینس، اس میں خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاتھ باندھ کے مار کھانا بہت بڑے جگرے کی بات ہے۔ میں نے وہ حضرت خباب بن الارت کی مثال دی تھی، آپ پھر سوچیں، جس طرح وہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹے، اس طرح نہ لیٹتے، وہ کہتے نہیں لیٹتا، 4 آدمی پکڑتے، 8 پکڑتے، کشتی ہوتی، لڑائی ہوتی، اس میں بے شک وہ مارے جاتے، لیکن یہ کہ وہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ صبر کا امتحان ہے۔ ہاں وہ لیٹے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے پیٹھ جلی ہے، چربی پگھلی ہے جس نے انگارے بجھائے ہیں۔ یار یہ صبر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ تو ٹنو صبر چاہیے اس کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ چپ کر کے مار کھانا یہ زیادہ جگرے کی بات ہے بنسبت اس کے کہ مارتے ہوئے مر جانا۔ اور دوسری بات سمجھ لیں کہ یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حلوہ ہے جو آپ کھا لیں گے انقلاب لے آئیں گے، آپ لوگوں کے یعنی ان کے منہ کا نوالا چھین۔ انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ جو سیٹلڈ نظام ہے آپ، جس میں لوگوں کے مفادات ہیں، جس میں لوگوں کی کمیشنیں ہیں، کک بیکس ہیں۔ یار خیر یہ تو کمیشن کک بیکس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، ہمارا ظرف ہے اتنا سا جس میں یہ نظر آ، وہ تو بڑے بڑے، یہ ہندوستان وہ جگہ ہے جو سونے کا انڈا دینے والی چڑیا تھی، آج ہندوستان بھی پاکستان بھی غریب ہو گئے، کون کھا رہا ہے اسے؟ چلیں پہلے تو انگریز کھا گیا تھا، اب کون کھا رہا ہے؟ مقروض بھی ہیں، وسائل کہاں جا رہے ہیں؟ تو کوئی تو ہے جس کا بہت بڑا پیٹ ہے، تو اتنے بڑے پیٹ والے کا پیٹ آپ پھاڑنے کے چکر میں تو وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں؟ جناب آپ کی نوکریاں ختم، جو بھی اس تحریک میں شامل، جب تحریک اس فیز میں جائے گی، کوئی ٹیچر ہے، کوئی بینک میں ہے، کوئی جو ہے نا کسی جگہ پہ سرکاری جاب کر رہا ہے، سب سے پہلے وہ تحریک بین ہوگی۔ وہ تو جب تک آپ پرامن تھے تب تک آپ کو حق تھا کہ آپ اپنی جماعت بنائیں، جب آپ اس کانفلکٹ میں آ گئے تو بین ہوگی، بین ہو گئی تو اب اس کے دفاتر سیل ہو گئے، اس کے تمام جو اثاثات ہیں وہ سارے سیل ہو گئے، ضبط ہو گئے، اور اس کے وہ جماعت کل عدم گویا تھی ہی نہیں۔ اور لیٹر آ گئے تمام سرکاری دفاتر میں کہ جو بھی اس سے متعلق لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے۔ یہ ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اے این پی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس وقت یہ اے این پی نہیں تھی، کچھ اور تھی، اس میں کالعدم ہو گئی تھی نا۔ یہ بھٹو صاحب کے دور میں اس کی قیادت پہ بغاوت کا الزام لگا کے اس کو کالعدم کر دیا تھا، شاید بی این پی تھی تو این اے پی تھی، اس کے بعد یہ بنی تھی، اب اے این پی بنی تھی، بین کر دی تھی، تو بین ہو گئی۔ تو کیا ہوتا ہے، ایوب خان کے دور میں سرکاری دفاتر سے جماعت کے لوگوں کو نکالا گیا تھا، نکالو۔ اچھا یہ نکالنا، نوکریاں گئی، کاروبار گئے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے نا، حادثہ ہو جاتا ہے۔ آج ایک وہ مارا گیا نا، وہ صافی، ہاں وہ یہاں سے بھاگا اور کینیا میں مارا گیا۔ راہ چلتے بندہ مارا جاتا ہے، نامعلوم مار جاتے ہیں۔
آپ کا کاروبار ہے، رات کو آگ لگ جاتی ہے، پولیس آ کے تفتیش کرتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ آپ کو اس بات پر تو نہیں گرفتار کیا جاتا کہ جی آپ نے کوئی نعرے بازی کیا، آپ کو اس پہ گرفتار کیا جاتا ہے کہ آپ کا پڑوسی جا کے مقدمہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی بھینس چوری کر لی۔ یہ سارا جھیلنا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے بہت شریف باتیں کی ہیں، جو بڑے ظرف والے لوگوں کی باتیں، مطلب جو اس طرح کا ایکشن کرتے ہیں، وگرنہ یہ کہ وہ خان صاحب نے کچھ بتایا نا ان دنوں جن کو پکڑا گیا ان کے بارے میں کہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، وہ کرتے ان کے ساتھ کیا یا نہیں کیا، انقلابیوں کو نہیں چھوڑتے، یہ میں آپ کو بتا دوں، الٹا لٹکا کے مارتے ہیں۔ اور ایران میں اس طرح کی تحریک چلی تھی، ایران میں اس طرح کی تحریک، یہ جو خمینی صاحب کا انقلاب آیا وہ ایک ایسی ہی تحریک کے نتیجے میں آیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو لوگ تھے، کچھ ہمارے پاکستانی لوگ بھی وہاں پہ ان دنوں تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہاسپٹلز میں جو مضروبین آتے تھے، جن کو مارا جاتا تھا، وہ جو آتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے، کئی خواتین کی شرمگاہوں سے کوک کی بوتلوں کے ٹکڑے نکالے۔ تو یہ جو خفیہ جو ایجنسیاں وہاں کی تھیں، انہوں نے اپنے شہریوں کے ساتھ یہ مرمت والا کام کیا ہے۔ تو جناب یہ سمجھنا کہ یہ رستہ چاہیے، اس میں آپ کہیں وہ تو اس میں تو آپ نے بندوق پکڑی، جنگل میں چلے گئے، آپ کو خیال بھی ہے کہ چلیں کہیں بچے رہیں گے، چھپے رہیں گے، وہ تو صدام حسین پکڑا گیا، آخر آپ بھی پکڑے ہی جائیں گے، لیکن کم از کم آپ جا کے چھپے تو ہیں۔ یہاں تو آپ چھپ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تحریک جو یہاں تو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے، یہاں تو آپ کو پکڑ کے لے کے جائیں گے، سب سے پہلے لیڈرز کو آفر کریں گے کہ سر آپ گھر چلے جائیں، آپ بہت شریف آدمی ہیں، میں آپ کا درس سنتا ہوں، آپ بہت اچھا درس دیتے ہیں، آپ گھر جائیں سر، آپ تو میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ سمجھیں گے کہ واقعی کوئی میرا مرید ہے اندر سے، لیکن جب آپ گھر چلے جائیں گے تو وہ پیچھے مریدوں کو بتائے گا یہ تمہارا لیڈر ہے جو ڈیل کر کے چلا گیا۔ تو یہاں تو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتا ہے، یہاں لیڈر کہیں ایسا نہیں کہ وہ کہیں جناب خفیہ لیڈر ہو، وہ جو سارے جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں، نہ صرف چھپ کے کرتے ہیں بلکہ خفیہ تحریکیں چلاتے ہیں، نہ صرف خفیہ تحریکیں چلاتے ہیں، ان کے لیڈر کے نام تک کا نہیں پتا ہوتا، گم نظر نہیں آتا۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں بھائی میدان میں ہوگا، سب سے آگے ہوگا، سب سے پہلے مار کھائے گا، اور صرف مار ہی نہیں کھائے گا، اپنے گھروں کی عصمتیں بھی لٹوائے گا، اس کی بیٹیاں نہیں اٹھا کے لے جائیں گے، اس کے بیٹوں کے کاروبار اور ان کے سارا جو نوکریاں ہیں وہ داؤ پہ نہیں لگی ہوں گی۔ یہ اس سے مہا خطرناک کام ہے، 1000 گنا جو مشکل کام ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑے پرامن طریقے سے ہو جائے گا۔ بہرحال اس کو یہ سمجھنا کہ یہ پرامن ہے اس اعتبار سے کہ جب تک آپ نے انیشیٹو نہیں لیا، جب آپ نے لے لیا تو صرف آپ مظاہروں میں آپ پرامن ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی پرامن والا سلوک نہیں ہوگا۔ پھر آپ، کیونکہ ریاست جس چیز کے تلاش میں تھی کہ آپ کے خلاف آخری قدم اٹھایا جائے، وہ آپ نے فراہم کر دیا، وہ پتہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور اگر آپ نے پری میچور یہ سٹیپ اٹھا لیا ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اتنی طاقت آپ کے پاس تھی، 1000 لوگ مریں، 10,000 مریں، 70,000 مریں، پھر بھی تحریک نہ رکے، چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی، نہیں تو انقلاب فلاپ ہو جائے گا، فیلڈ۔ یہ باتیں ہم اس لیے نہیں کرتے یار لوگ دل نہ ہار جائیں، ویسے کرنی چاہیے، جس نے دل ہارنا ہے آج ہی ہار جائے، اس نے کل ہارنا ہے تو غزوہ احد سے واپس آنے سے بہتر ہے نا کہ بھائی پہلے ہی دن سے آئے نا، کم از کم بندہ گنتی تو غلط نہ کرے نا۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ انقلاب ان ساری قربانیوں کے بغیر نہیں آیا کرتا۔